برطانوی بادشاہ چارلس کی جانب سے ویٹیکن میں پوپ لیو کے ساتھ اجتماعی عبادت میں شرکت محض ایک مذہبی واقعہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا نوآبادیاتی اور سامراجی پس منظر پوشیدہ ہے۔ برطانیہ نے سمندروں پر راج کیا اور چرچ نے ضمیر پر حکومت کی۔ چرچ آف انگلینڈ صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا، یہ سامراج کا نظریاتی ہتھیار بن چکا تھا۔ جب برطانیہ نے سمندری تجارت کے ذریعے دنیا کی طرف قدم بڑھایا تو چرچ نے اس توسیع کو خدا کی مرضی قرار دیا۔ یہی فلسفہ بعد میں برِ صغیر افریقہ اور کیریبین میں برطانوی تسلط کو روحانی جواز بنا کر پیش کیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد اکمل سمرو اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل۔ 19ویں صدی کے برطانوی سامراج کو اگر سمجھنا ہو تو ہمیں واپس جانا ہوگا 16ویں صدی کے انگلینڈ میں۔ اس وقت جب بادشاہ ہنری ہشتم نے دنیا کی سب سے طاقتور مذہبی اتھارٹی ویٹیکن اور پوپ کے خلاف بغاوت کی۔ یہ بغاوت صرف ایک شادی یا طلاق کا مسئلہ نہیں تھی بلکہ طاقت، اختیار اور مذہب کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم تھا۔ ہنری ہشتم کی کہانی اکثر مختصر جملوں میں بیان کی جاتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کیتھرین آف ایراگون سے علیحدگی چاہی، پوپ نے اجازت نہیں دی تو اس نے ویٹیکن سے ناطا توڑ دیا۔ لیکن اس واقعے کے پس منظر میں یورپ کی ایک بڑی سیاسی بھونچال چھپی ہوئی تھی۔ اس وقت پوپ صرف مذہبی پیشوا نہیں بلکہ یورپی بادشاہوں پر اخلاقی اور سیاسی بالادستی رکھنے والا حکمران تھا۔ کسی ملک کا بادشاہ اگر پوپ کے حکم کے خلاف جاتا تو اسے خدا کے غضب کا خطرہ بتایا جاتا۔ یعنی بادشاہوں کی طاقت بھی روم کے ویٹیکن سے مشروط تھی۔ ہنری ہشتم نے اس تاثر کو توڑا۔ اس نے کہا کہ میں انگلینڈ میں خدا کا نمائندہ ہوں اور میرے ملک کے چرچ پر کسی غیر ملکی طاقت کو اختیار نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 1534 میں ایکٹ آف سپرمیسی کے ذریعے چرچ آف انگلینڈ وجود میں آیا اور بادشاہ نے خود کو اس کا سپریم ہیڈ قرار دیا۔ یہ صرف ایک مذہبی فیصلہ نہیں تھا، یہ طاقت کی مرکزیت کا اعلان تھا۔ انگلینڈ نے ویٹیکن سے اپنی روحانی آزادی حاصل کی اور اسی لمحے سے قومی خود مختاری، مذہبی تقدیس اور سامراجی ارادے ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ اب چرچ آف انگلینڈ ایک عالمی عیسائی ادارہ نہیں رہا بلکہ ایک قومی مذہب یعنی چرچ سٹیٹ بن گیا، جس کا مقصد بادشاہت کی تقویت اور سلطنت کا دفاع تھا۔ یہی وہ تبدیلی تھی جس نے بعد میں برطانوی سامراج کی فکری بنیاد رکھی۔ اب مذہب اور سلطنت ایک ہو گئے تھے۔ جب برطانیہ نے سمندری تجارت کے ذریعے دنیا کی طرف قدم بڑھایا تو چرچ نے اس توسیع کو خدا کی مرضی قرار دیا۔ مشنریوں نے کہا ہم دنیا کے تاریک خطوں میں روشنی لے کر جا رہے ہیں، ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہی فلسفہ بعد میں برِ صغیر افریقہ اور کیریبین میں برطانوی تسلط کو روحانی جواز بنا کر پیش کیا گیا۔ طاقت اب بندوق سے نہیں بلکہ نجات اور تمدن کے نام پر پھیلائی جا رہی تھی۔ برطانیہ نے سمندروں پر راج کیا اور چرچ نے ضمیر پر حکومت کی۔ جہاں فوجیں جاتی تھیں وہاں مشنری اسکول، کلیسائیں اور پادری بھی پہنچتے تھے۔ برِ صغیر میں انگریزی تعلیم کے ذریعے عیسائی اخلاقیات کو علم اور ترقی کا معیار بنا دیا گیا۔ افریقہ میں مقامی زبانوں اور مذاہب کو بدی اور اندھیرے سے تعبیر کیا گیا۔ چرچ آف انگلینڈ اب صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا، یہ سامراج کا نظریاتی ہتھیار بن چکا تھا۔ پوپ سے علیحدگی نے چرچ کو آزاد تو کیا مگر اس آزادی نے اسے بادشاہ کا تابع بنا دیا۔ ہنری ہشتم کی بغاوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگلینڈ نے مذہب کو اپنے اقتدار کا سیاسی اوزار بنا لیا۔ یہی سوچ بعد میں برطانوی سلطنت کے بیانیے میں ڈھلی کہ ہم دنیا کو غلام نہیں بنا رہے، ہم انہیں نجات دے رہے ہیں۔ یہی سیویلائزنگ مشن قرار پائی۔
ایک خوبصورت فریب جس کے نیچے لوٹ مار، غلامی اور نسل پرستی چھپی ہوئی تھی۔ ہنری کے بعد الزبتھ اول کے دور میں چرچ آف انگلینڈ نے مکمل طور پر انگریزی شناخت اختیار کر لی۔ یہ مذہب اب محض ایمان نہیں بلکہ قوم، سلطنت اور شناخت کا نشان تھا۔ جب 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت افریقہ، برِ صغیر، مشرق وسطیٰ اور ایشیا تک پھیلی تو چرچ آف انگلینڈ اس سلطنت کا روحانی سفیر بن کر ہر جگہ پہنچا۔ چرچ کے مشنری برطانوی حکمرانوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے۔ جہاں فوجی قلعے بنتے وہاں کلیسائیں بنتی، جہاں عدالتیں قائم ہوتی وہاں مشنری اسکول کھلتے، اور جہاں سیاسی قبضہ مضبوط ہوتا وہاں مذہبی تبلیغ شروع ہوتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس چرچ نے پوپ کی بالادستی سے آزادی حاصل کی تھی، اسی چرچ نے بعد میں دنیا کے کروڑوں انسانوں کو اطاعت اور محکومی کا درس دیا۔ جو مذہب اپنے بادشاہ کی روحانی آزادی کے لیے وجود میں آیا تھا، وہ دوسروں کی آزادی کے خاتمے کا جواز بن گیا۔ ویٹیکن سے بغاوت نے انگلینڈ کو مذہبی خود مختاری دی، مگر اس کے نتیجے میں ایک ایسا چرچ پیدا ہوا جو ایمان سے زیادہ اقتدار کا نمائندہ بن گیا۔ چرچ آف انگلینڈ نے بادشاہت کو خدائی تقدیس بخشی اور سلطنت کو نجات کا نام دے دیا۔ یہی چرچ بعد میں برِ صغیر، افریقہ اور دنیا کے دیگر خطوں میں مذہب کے پردے میں تسلط، غلامی اور ذہنی محکومی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یوں ہنری ہشتم کی ذاتی بغاوت ایک ایسے عالمی نظام میں بدل گئی جس نے صدیوں تک خدا کے نام پر انسانوں کو محکوم رکھا۔ برطانوی سلطنت کی تاریخ صرف توپوں، بندوقوں اور جہازوں کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے جال کی داستان ہے جو بندوقوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ ذہنوں اور روحوں پر قبضے کا جال تھا، اور اس جال کے تار بنے گئے چرچ آف انگلینڈ کے ہاتھوں میں۔ چرچ آف انگلینڈ بظاہر ایک مذہبی ادارہ، مگر حقیقت میں برطانوی سلطنت کا نظریاتی ستون، اخلاقی ڈھال اور روحانی جواز تھا۔ جہاں برطانیہ اپنی فوجوں سے زمینوں پر قبضہ کر رہا تھا، وہاں چرچ لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ یہ قبضہ مقدس الفاظ میں لپٹا ہوا تھا: خدا کی مرضی، روشنی پھیلانے کا مشن، تمدن کا سفر۔ مگر اس روشنی کے پیچھے جو سیاہ سائے تھے وہ تاریخ آج بھی محسوس کر رہی ہے۔ برِ صغیر ہو یا افریقہ، چرچ آف انگلینڈ نے وہاں تعلیم اور اصلاح کے نام پر اپنی نظریاتی فتوحات شروع کی۔ مشنری اسکول، مذہبی درسگاہیں اور مغربی نصاب، سب کا مقصد ایک ہی تھا: لوگوں کو ان کی جڑوں سے کاٹنا، ان کے عقائد پر شک ڈالنا اور مغرب کو نجات دہندہ بنا دینا۔ ہندوستان میں انگریزی تعلیم کو علم کا معیار بنایا گیا۔ عربی، فارسی، ہندی سب پسماندگی کی علامت بن گئی۔ افریقہ میں مقامی زبانوں کو خاموش کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم انگریزی اور عیسائیت کو نہیں اپناؤ گے تو تم تاریکی میں رہو گے۔ یوں مذہب تعلیم کے پردے میں ذہنی غلامی کا ایک نیا نظام لے آیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چرچ آف انگلینڈ کے کئی ادارے براہ راست غلامی کے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے۔ افریقہ سے انسانوں کو پکڑ کر جہازوں میں ٹھونس دیا جاتا، کیریبین کے باغات میں ان سے محنت کرائی جاتی، اور ان باغات کے منافع سے چرچ کے ادارے چلتے۔ یہی چرچ بعد میں غلامی کے خلاف واز دیتا جب خزانے بھر چکے تھے اور زمانہ بدل چکا تھا۔ یعنی پہلے جبر میں شریک رہے، بعد میں نجات دہندہ بن گئے۔ چرچ کے مبلغین صرف مذہب نہیں پھیلا رہے تھے، وہ اطاعت سکھا رہے تھے۔ وہ کہتے حکمرانوں کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ یہ جملہ سلطنت کا سب سے طاقتور ہتھیار بن گیا۔ نو آبادیاتی رعایا کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ ملکہ وکٹوریہ خدا کی مقرر کردہ حاکم ہے، ان کے حکم کی نافرمانی گناہ ہے۔ یوں مذہب نے مزاحمت کو خاموش کر دیا اور ظلم کو تقدیس کا جامہ پہنا دیا۔ چرچ نے مقامی مذاہب کو شرک، جاہلیت اور اندھیرا کہا۔ اسلام، ہندو مت، افریقی روایتی مذاہب
سب کو پسماندگی کا استعارہ بنا دیا گیا اور یوں مغربی لباس، مغربی زبان، مغربی عقیدہ نجات اور مہذب ہونے کی علامت بن گئے۔ یہ سب ظاہری غلامی سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ یہ روحانی غلامی تھی جو انسان کی خودی، اس کے فخر، اس کی شناخت کو نگل جاتی ہے۔ صدیوں بعد جب سچائی چھپ نہیں سکی تو 2023 میں چرچ آف انگلینڈ نے خود اعتراف کیا کہ اس کے ادارے غلامی سے منسلک تھے۔ چنانچہ اصلاحی فنڈ قائم ہوا، بیانات دیے گئے، مگر سوال وہیں رہ گیا، کیا مالی معاوضہ اس روحانی جبر کا ازالہ کر سکتا ہے؟ کیا چند معافی کے الفاظ صدیوں کے ذہنی زخموں کو بھر سکتے ہیں؟ چرچ آف انگلینڈ نے نوآبادیاتی دور میں مذہب کو طاقت کی سیاست میں بدل دیا۔ اس نے خدا کے نام پر انسانوں کو محکوم کیا، اخلاق کے نام پر غلام بنایا اور ایمان کے نام پر خوف سکھایا۔ برِ صغیر اور افریقہ کے لوگ آج بھی اس ورثے کے سائے میں زندہ ہیں جہاں آزادی ملی، مگر ذہنی زنجیریں اب تک ٹوٹی نہیں۔ برطانوی بادشاہ چارلس کی جانب سے ویٹیکن میں پوپ لیو کے ساتھ اجتماعی عبادت میں شرکت محض ایک مذہبی واقعہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا نوآبادیاتی اور سامراجی پس منظر پوشیدہ ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کے قیام نے برطانوی بادشاہت کو مذہب کے ذریعے اقتدار کو مضبوط کرنے کا ہتھیار دیا، اور اسی سے برطانوی سامراج کی نظریاتی بنیاد رکھی گئی۔ لہٰذا آج جب برطانوی بادشاہ پوپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ منظر ایک تاریخی تضاد کی یاد دہانی ہے۔ ایک ایسی سلطنت جو کبھی مذہب کو سیاسی اعلی کار کے طور پر استعمال کرتی تھی، آج اسی مذہبی مرکز کے سامنے نرم رویہ اختیار کر رہی ہے۔ ویٹیکن میں ہونے والی اس ملاقات کو عالمی طاقتوں کے بدلتے توازن کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ برطانیہ جو کبھی اپنے نوآبادیاتی جال کے ذریعے دنیا کے چوتھائی حصے پر حکمرانی کرتا تھا، آج اپنی سیاسی، معاشی اور اخلاقی ساکھ کی بحالی کی جدوجہد میں ہے۔ چارلس کی ویٹیکن میں یاترا کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے برطانوی شاہی وقار کی اخلاقی تجدید کی کوشش ہے، تاہم یہ عمل سامراجی ماضی کی تطہیر نہیں کرتا، بلکہ اسے نئے انداز میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ چرچ آف انگلینڈ اور کیتھولک چرچ دونوں نے نوآبادیاتی دور میں غلامی، نسلی امتیاز اور مذہبی برتری کو الہی جواز فراہم کیا تھا۔ آج ان دونوں طاقتوں کا اشتراک دراصل ایک نئے روحانی اتحاد کے نام پر پرانے سامراجی بیانیے کی نرم بحالی ہے۔ 500 سال بعد کا یہ میل جول عالمی سیاست کے بدلتے منظر نامے میں علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ مغرب کی اخلاقی اتھارٹی زوال پذیر ہے۔ گلوبل ساؤتھ یعنی عالمی جنوب اپنی شناخت اور خود مختاری کا اعلان کر رہا ہے، اور ایسے وقت میں ویٹیکن اور برطانوی تاج کا یہ ملاپ دراصل ایک سفارتی اشارہ ہے کہ مغربی طاقتیں اپنی تاریخی دراڑوں کو بھر کر ایک مشترکہ اخلاقی محاذ قائم کرنا چاہتی ہیں، مگر نوآبادیاتی دور کے زخم ابھی بھرے نہیں۔ ان خطوں کے عوام جو کبھی عیسائی تہذیب کے نام پر محکوم بنائے گئے تھے، وہ اس نئی قربت کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ واقعہ یعنی یہ 500 سال بعد ہونے والی ملاقات اس سوال کو ایک بار پھر زندہ کر رہی ہے کہ کیا مغرب واقعی توبہ کر رہا ہے یا صرف اپنی کمزور ہوتی گرفت کو اخلاقیات کے پردے میں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ لمحہ محض رسمی مصافحہ نہیں، بلکہ ایک تہذیبی مکالمہ تھا جو 500 سال کی علیحدگی کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا تھا۔ دونوں رہنما جب اجتماعی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے تاریخ نے اپنا دائرہ مکمل کر لیا ہو، مگر اس خاموش دعا کے پیچھے برطانوی سامراج کی وہ پرچھائیں صاف دکھائی دیتی تھیں جو کبھی عیسائیت کے نام پر دنیا کے نقشے بدلتی رہی۔ آج جب وہی تاج اور وہی صلیب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ قربت ماضی کی تلافی کم اور ایک نئے عالمی بیانیے کی تیاری زیادہ محسوس ہو رہی ہے، جہاں مذہب، سیاست اور طاقت دوبارہ ایک ہی میز پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملاقات
کو ہمیں اسی گہرائی سے سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر محمد اکمل سمرو کو اجازت دیجیے، آئندہ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔